جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لا کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی جو میں ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ پاکستان کے لوگوں کو احساس ہوا یہ ایک دم کہ ہمارے ہاں جو مخلوق پائی جاتی ہے جس کو ہم سیاستدان کہتے ہیں، بڑی اچھی مخلوق ہے، مطلب یہی کہنا چاہیے۔ تو جب پاکستانی میڈیا کو یہ ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، جب یہاں پہ حکمران ہوتے ہیں، جب ان کے انٹرویوز ہوتے ہیں، ان کے آگے پیچھے ہٹو بچوں چل رہا ہوتا ہے، تو ان کے انٹرویوز یہاں بالکل ڈفرینٹ طریقے سے ہوتے ہیں اور ان سے سوال و جواب جو کیے جاتے ہیں وہ ڈفرینٹ کیے جاتے ہیں۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ ان کا انٹرویو اسحاق ڈار صاحب کو جو سامنے آیا ہے اور وہاں پہ ان کا ایک 2 منٹ کا کلپ ان کا چل رہا ہے، اور جس میں سارا یہ اس میں دکھایا گیا ہے کہ جب ان سے سوالات ان سے ٹف ہوتے ہیں تو ڈار صاحب جو ہیں وہ سوال کے جواب نہیں دے پا رہے، وہ تیار ہی نہیں ہوتے، لگتا ہے بالکل وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ بالکل بلینک مائنڈ ہو جاتا ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا جواب دوں، کیسے جواب دوں، اور پھر بندہ جو ہے نا جھوٹ کا سہارا لینا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے ڈار صاحب نے کچھ اس میں جھوٹ بولے بھی ہیں، جیسے ان کا یہ کہنا مریم نواز صاحبہ کی طرح کہ میری تو لندن چھوڑے پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے، تو انہوں نے بھی انہوں نے ایکسکیوز کیا کہ جناب کہ میری تو یہاں پہ کوئی بس صرف ایک گھر ہے لاہور میں ہے اور بالکل اور تو کچھ ہے نہیں۔ حالانکہ باقی چیزیں جو ہیں بعد میں نے آپ کے ایک بلاگ میں پہلے بھی میں نے آپ کو یاد ہے کہ میں نے بتائی ہوئی ہیں کہ کیا کیا پراپرٹیز ہیں ان کے، کتنے یہاں پہ پلاٹس ہیں، کتنے ان کے شیئرز ہیں، اچھا خاصا میسو قسم کی ان کی انکم، پھر بچوں کو قرض حسنہ دیتے رہے، بچے ان کو دیتے رہے، وہ بال جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو پاس آن کرتے رہے، اور اس میں باپ بیٹا جو ہیں وہ ایک علیحدہ کہانی۔ خیر اس پہ پاکستانی قوم جو ہے یا اسپیشلی پی ٹی آئی جو ہے نا، انہوں نے بڑے اس پہ شادیانے بجائے ہیں اور بڑی پریس کانفرنسز کی گئی ہیں، بڑا انہوں نے اس پہ آپ کو پتہ سارا کھیل آج کل ماشاءاللہ ٹویٹر پہ ہوتا ہے۔ حکومت چلے نہ چلے ٹویٹر پہ چلتی نظر آنی چاہیے، اپنے مخالفین کا نت کا بند کر دیں، جتنی کسی کو ذلیل کر سکتے ہیں، جتنے غلط لفظ ہو سکتے ہیں، جتنے مشکل ترین آپ کے پاس ووکیبلری ہے، جتنے بھی الفاظ ہیں آپ اس ٹویٹر پہ یوز کرنا ہے، ٹی وی پہ یوز کرنا ہے، اور آپ نے کسی کو بخشنا نہیں ہے، کسی کی ماں بہن باپ جو بھی ہاتھ چڑھ گیا آپ کے ان کو رگڑ کے رکھ دیں۔ یہ آج کا ہمارا کلچر ہے، اور ہمارے اس میں ایلیٹ شامل ہے، اس میں ہمارے پڑھے لکھے لوگ شامل ہیں، اس میں ہماری حکومت شامل ہے، اس میں اپوزیشن سارے شامل ہیں، اور اکثر ہم نے دیکھا ہوگا کہ اس میں سب کی باری لگتی ہے۔ جو صحافی پسند نہیں ہے، کوئی جرنلسٹ پسند نہیں ہے، کالم نگار اینکر پسند نہیں ہے، ان کو بھی سب کچھ وہ یا لفافے ہیں یا بکے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق گیت نہیں گا رہے یا ان کے مطابق سنگت کا ساتھ نہیں دے رہے۔ خیر اب وہی آج کل کام ہو رہا ہے اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ان کی پرفارمنس جو ہے اس کو کوشچن کیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ تو یہ سمجھ کے گئے تھے کہ پاکستانی اینکرز ہیں، ہم جائیں گے اور یہ مرضی کے سوالات ہوں گے اور آگے سے ہمیں کوئی ٹف یہ کوشچن بھی نہیں کیا جائے گا، گرل بھی نہیں کیا جائے گا، لہٰذا ہم ان کو جو کہیں گے وہ چپ کر کے سن لیں گے، 25 منٹ کا کام ہے اور ہم اپنی سنا کے آ جائیں گے۔ ان کی قوالی یا ان کی غزل جو ہے نا وہ کون سنتا ہے؟ لہٰذا وہ یہ ڈار صاحب جو ہیں وہ بڑا اس میں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہی از ان ہاٹ واٹر، اور اس کو جتنا رگڑا لگ سکتا تھا لگ رہا ہے، اور ان کو لگنا بھی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ڈار صاحب کی ایک اور ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی، سامنے ہے یا نہیں دیکھی تو ابھی میں آپ ذرا پہلے کام کریں کہ ڈار صاحب کی ذرا وہ ویڈیو دیکھ لیں۔ جب ایک پاکستانی صحافی نے ان سے ایک یہاں پہ کوشچن کیا تھا تو ڈار صاحب نے ان کا کیا حشر نشر کر دیا تھا اور ان کو کیسے انہوں نے ٹریٹ کیا تھا، ذرا یہ پہلے ذرا ویڈیو دیکھیں پھر میں آگے باقی آپ سے بات کرتا ہوں۔ میں اچھا یہ طریقہ نہیں ہے یار، آپ بات سنیں، میں بریفنگ دے رہا ہوں، آپ دے رہے ہیں، میں اور کس طرح بات کروں؟ اس کو باہر نکالو، اس کو باہر نکالو۔ جی آپ نے ویڈیو دیکھ لی جس میں ڈار صاحب بڑے غصے میں آ گئے کہ ان سے ایک سوال پوچھا گیا پریس کانفرنس میں، ساتھ میں انہوں نے کہا جناب اس گستاخ کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، جس کو جرت کیسے ہوئی ہے۔ Oh, so yes, how many properties do you and your family own? It's all declared in my tax returns. Well, just give me the answer because I don't know. How many properties do you and your family own? I have my main residence in Pakistan, which has been taken over by this regime. So I haven't got too many properties. But how many properties do you and your family own? My net worth is what has been reported. How many properties do you and your family own? One. My sole residence. You and your family own one property. My sole residence. So all of these stories in the Pakistani press about multiple properties owned by your family inside Pakistan, property interests overseas, including in Dubai, wherever, and we're sitting in London. We're sitting in London. You own nothing in London? No. Your family, not just you, your family. No, not at all. Own nothing? No, because and Dubai? The government. Dubai? My sons have just one villa, which is owned by them. They're in business for the last 17 years. So when I asked you how many properties you and your family own, and you said one, that wasn't strictly true. No, it is strictly true because they're adult, they're married, they're 17 years, they're in business, so they're independent of me. You know very well that when the NAB looked at your assets, they were looking at you and your family. I have no issue.
I have no issue. My family, everything is accounted for. That's exactly, you See, if all of this is so clear cut, you only own one property in the entire world. Your tax records have been kept and given to the authorities over the last 20 years. If everything is so crystal clear, why do you not go to Pakistan and make this case in a court of law? अब वही जो है जब वहाँ बैठे हुए थे उनके सामने तो उन्होंने तो इनको ग्रिल किया, एक्सपोज किया. वहाँ पे पोलाइटनेस भी है, वहाँ पे इज्जत भी है, सारा कुछ है. ये सारी जो कुछ भी है ये हमारे लिए है, पाकिस्तानी सहाफ़ियों के लिए. हमें समझा जाता है कि ये जनाब इस काबिल नहीं है कि इनका कोई क्वेश्चन लिया जाए या इनके सवाल को किसी को एक प्रॉपर तरीके से जवाब दिया जाए, या इसका हमने खुद भी अपने आप को, मैं समझता हूँ कि वो कर दिया है. हम लोगों ने अपने आप को एक, हमारे जर्नलिस्ट जो हैं, हमारे एंकर दोस्त जो हैं, मैं मादरत से कहूँगा बहुत सारे नाराज़ हो जाएंगे मुझे. पहले ही मेरी ऊपर शहर में कोई 99% तो मेरी सारे उसमें नाराज़गियाँ चलती रहती हैं सारे दोस्तों की. सवाल ये है कि आप जब उनसे बात नहीं पूछते, आप उनसे ये पहले से तय करके बैठते होते हैं. अगर हमने मुश्किल सवाल किए तो हमारे शो में नहीं है कि ना है, आप अपना आप कहें जी हमने उनसे सवाल पूछे तो जवाब देने को तैयार नहीं, आप अपना जो भी आपको खबर है स्टोरी उसको करें. मेरी अक्सर एंकर से बात होती है मैं कि आप लोग जो इनके साथ इतने पोलाइटली पेश आ रहे होते हैं और जानबूझ के उनको स्पेस दे रहे होते हैं. अगेन पोलाइट होने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उनको फर्दर आप क्वेश्चन नहीं कर रहे होते, ग्रिल नहीं कर रहे होते. व्हाई नॉट? तो क्यों नहीं कर रहे होते आप उस पर? कहते हैं यार क्या करें, अगर हम ज़्यादा करेंगे तो फिर हमारे शोज़ में नहीं आएंगे. शोज़ में नहीं आएंगे मतलब हमारी रेटिंग नहीं आएगी. आवाम को भी दाद दें, आवाम भी उन्हीं को सुनना चाहती है कि जनाब कि जिन्होंने इनको लूटा हुआ है, जिन्होंने इनको पैसे लूटे हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की है, माल बनाए हुए ATMs हैं, उनके बारे में वो कहते हैं कि ये सवाल जवाब जो है ना ये मुश्किल नहीं होने चाहिए. लिहाजा रखो. और ये मैं आपको मोस्टली मैं बता रहा हूँ, जितने भी बड़े लोग इंटरव्यूज़ देते हैं पहले से कुछ ना कुछ SOPs तय की जाती हैं. आप क्या पूछ सकते हैं, क्या नहीं पूछ सकते, कौन सा सवाल हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता. और अगर कोई ऐसा सवाल किया जाएगा तो आइंदा आपको ऑडियंस नहीं मिलेगी. आपको याद होगा यहाँ पे तलत हुसैन साहब हमारे बड़े सीनियर मेहरबान हैं, ये मेरे तो एडिटर भी रहे हैं, तो उन्होंने भी एक दफ़ा उनका नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू किया था. तो जब और उनको दरमियान में लुकमे देने लग गए थे तो उन्होंने इंटरव्यू को रोक दिया था. उसके बाद तलत हुसैन साहब को किसी ने इंटरव्यू नहीं दिया था, आपको याद होगा. कोई उनको करीब नहीं आने देता कि भाई साहब ये तो गदीज बंदे हैं, इन्होंने तो यहाँ पर बैठ के सारी बात कर दी थी. लाहौर इज़ डस्टी, लाहौर इज़ डर्टी, लाहौर जो है उसके अंदर आप एंटर हों, वो इस्तांबुल वाली लुक नहीं है मियाँ साहब. आप हजूर पैसे आप दिला दें, इंतज़ाम आप कर दें, वफाकी हुकूमत से आप कहें. Asad Iqbal साहब, please don't interfere. I'm very sorry. I have to insist on this. Please don't do this. मैं उस तरफ आ रहा था. This is your party chief. मैं उस तरफ आ रहा था. I'm very sorry. This is unfair. He's handling it very well. And I have to represent this. Go on, मियां साहब. चैनल्स मालकान जो है मोस्टली वो यूज़ करते हैं क्लाउड जो है, वो भेजते हैं अपने एंकर्स को कि फलां का आप इंटरव्यू करो और सॉफ्ट करना है. अगर आपने तनख्वाह लेनी है मालिक से, सेठ से तनख्वाह लेनी है और सेठ ने जाके आके कोई बड़ा खांचा मारना है कि बिज़नेस उन्होंने आके अपना करना है, कोई अपने पैसे उन्होंने निकलवाने हैं, कुछ उनके FBR में काम उनके रुके हुए हैं, कोई रिफंड फंसे हुए हैं, या कुछ और उन्होंने कोई या कंट्रैक्ट लेने हैं या कोई वट जो भी आप कहें, तो वो फिर उसके बाद इन एंकर्स को यूज़ किया जाता है कि चाहे हमारी PR भी करें और हमारी उनके इंटरव्यूज़ भी करें, सॉफ्ट इंटरव्यू करें, और उनको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, उनको नाराज़ नहीं होना चाहिए. लिहाजा एंकर बेचारा क्या करे, फिर अपनी जॉब जस्टिफाई करने के लिए, तनख्वाह के लिए उसको जाके वो काम करने पड़ते. नहीं करेगा तो घर बैठेगा. आप लोग भी फिर उसको वो ना कहेंगे जनाब आपकी कहाँ मार्केट होती तो आप इस वक्त आपको देखा जा रहा होता. सो एक तो वहाँ पे एक चीज़ है जिसका पाकिस्तान के लोगों को पहली दफ़ा एक एहसास हुआ है कि जर्नलिस्ट कैसे क्वेश्चन करते, ग्रिल कैसे करता है. मादरत के साथ मैं कहूँगा हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के भी इंटरव्यूज़ हुए हैं उनके इमरान खान साहब के. आपको देखा है कि अगर यही कोई हाल टॉक में बैठे होते तो 5-10-15 मिनट बाद शायद वही हालात तो नहीं थी जो डार साहब की हो रही थी. अब आप कहें जी इमरान खान साहब को मैं कहाँ से ले आया हूँ, तो जनाब आपको याद होगा अब वो जो काउंटर उन्होंने निकाला है, इन्होंने PML नवाज़ ने इमरान खान साहब की उन्होंने वीडियो निकाली है जिसमें इमरान खान साहब से सवालात कुछ और हो रहे हैं. अब उन्हें समझ नहीं आ रही कि मैंने इसका जवाब क्या देना है. जैसे इसहाक डार साहब को प्रॉपर्टी की समझ नहीं आ रही थी, तो ये ब्रिटिश खतून जो हैं तो इन्होंने भी इसी तरह के इमरान खान साहब से इंटरव्यू किया और ख़ासा हार्ड हिटिंग इंटरव्यू था. लेकिन क्योंकि खान साहब हुकूमत में थे, उनको एज था, उनके फ़ैन फॉलोइंग माशाल्लाह बहुत बड़ी, ट्विटर पे उनका डोमिनेशन चलती है, लिहाजा वो उस तरीके की उनकी ग्रिलिंग या इस तरीके की चीज़ें नहीं हो सकी थी जैसे इसहाक डार साहब की अब हो रही है. इससे ये भी साबित होता है कि PTI का जो मीडिया सेल है वो मरियम नवाज़ साहबा के या PML नवाज़ के मीडिया सेल से ज़्यादा पावरफुल है. लिहाजा उन्होंने इसको ज़्यादा प्ले किया इसहाक डार साहब के वो जो थे उसमें क्वेश्चनिंग थी या चीज़ें थी.
لیکن عمران خان صاحب کو جب انہوں نے کوشچنز کیے تھے تو وہ بھی ایک میرا خیال ہے ایک اچھا خاصا بڑا ایک انٹرویو تھا، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس بات پہ بلیو رکھتے ہیں کہ میں تو وہاں پہ رہا ہوں 40 سال، میں تو گوروں کو جانتا ہوں. سو ممکن ہے کہ انہوں نے تیاری نہیں کی ہوگی کہ ان سے مجھ سے کیا سوالات پوچھے جا سکتے. وہاں تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے اس کو گورے کو کہ آپ کون سے سوالات پوچھیں گے. یہاں تو باقاعدہ آپ کو سوالات بھیجنے پڑتے ہیں، پرائم منسٹر آفس سے کلیئرنس لینی پڑتی ہے کہ جناب یہ کون کون سے سبجیکٹ پہ بات ہوگی اور کون کون سے نہیں ہوگی اور کون سا سوال جو ہے وہ اچھا ہے اور کون سا برا ہے. ہمارے ہاں تو وہی آپ کو ڈیل کیا جاتا ہے نا. اس میں جیسے گورے آگے ہندوستان میں ہندوستانی کو وہ ٹریٹ کرتے تھے کہ ہمارے کلب میں آپ شامل نہیں ہو سکتے، تو ہمارے حکمران بھی ہمیں اسی طریقے سے گوروں کی طرح ہی ٹریٹ کرتے ہیں. وہ ڈار صاحب کر رہے ہوں یا عمران خان صاحب کر رہے ہوں یا ایون بلاول بھٹو صاحب جو ہیں ان پہ بھی شکایتیں آتی ہیں کہ وہ بھی اب وہ میڈیا کو اسی طرح ڈیل کرنا شروع ہو گئے ہیں. گورے صحافی کو ڈفرینٹ ڈیل کرنا ہے، یہ ذہن میں رکھیں. اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، اس کے ساتھ روڈ نہیں ہونا، اس کے ساتھ آپ نے پولائٹ رہنا ہے. ابھی ذرا یہ پہلے آپ ذرا یہ دیکھیں کہ جو اب یہ پی ایم ایل نواز جو ہے نا، انہوں نے کاؤنٹر ان پہ عمران خان صاحب کی جو انہوں نے کلپ نکالی ہے اور جو اس پہ ٹویٹر سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، ذرا یہ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب سے سوال کیا پوچھا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب کو بالکل بلینک ہے کہ میں کیا جواب دوں. مثلا انہوں نے پوچھ لیا کہ خان صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کے پی کے میں آپ نے 5 سال حکومت کی ہے، 10 سال کی ہے یا ابھی اس میں جو ہو رہی ہے، یہ بتائیں ذرا آپ نے وہاں پہ کتنی یونیورسٹیز اور کتنے کالجز اور کتنے نئے ہاسپٹلس بنائے تھے. خان صاحب نے اس کا کیا جواب دیا؟ ذرا یہ پہلے آپ جواب سن لیں جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ بھی تیار نہیں تھے کہ مجھ سے کیا سوال ہو سکتے ہیں اور میں نے ان کا کیا جواب دینا ہے. They only give you one chance. So MMA got one chance in 2002, was wiped out in 2008. But this is to do with the jobs. You know, you're talking about your agenda. You had a chance to demonstrate that you could deliver, and you haven't. That's the point. Zain, this is what I'm coming to that. Now, ANP got a chance in 2008, got wiped out in 2013. So, today PTI, all surveys in KP, I mean, I'm saying don't listen to what Khurshid Shah says. He has to say those things. But the indication is, how if many you look jobs at have all you the surveys... created? But how many jobs have you created? And I want to ask you also, have you built a new university in KP? Have you built a new hospital in KP? So, first of all, if you look at all surveys today, PTI has doubled its vote bank. So clearly what PTI manifesto, it must... جی آپ نے سن لیا، انہوں نے وہ کہتے ہیں سوال گندم جواب چلنے والا حساب ہوا ہے. خان صاحب کچھ اور بول رہے ہیں. بات پھر وہیں پہ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں سم ٹائم یا لوکلی طور پر تو عمران خان صاحب نے انٹرویو دینا، ان کے پاس 3-4 پیٹ چیزیں ہیں کہ کرپشن ہوئی ہے نہیں چھوڑیں گے، NRO نہیں دیں گے اور یہ سارے کرپٹ ہیں، سارے برے ہیں، جو کہ ہیں مطلب صاحب ظاہر ہے ان کی چیزیں سب کو پتہ ہے. سو وہ ایک یا آپ ان کا 2 گھنٹے کے انٹرویو میں 1 گھنٹہ تو اس پہ یہ گزر جاتا ہے. باقی درمیان میں کچھ ان کے انٹرویو ہوتا ہے تو تھوڑا سا کوئی ہال ٹاک تھوڑی سی، اگر وہ کوئی 2-4 مشکل سوالات ہو بھی جائیں تو اس کے بعد فوری طور پر وہ پھر وہ ریلیکس کرنے کے سوالات ان سے کیے جاتے ہیں تاکہ ماحول کو ذرا اچھا کیا جائے. گورا اس پہ نہیں یقین کرتا. گورے کی جرنلزم جو ہے ہم نے جو تھوڑی سی فالو کیا سیکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پرووک کریں، غصہ دلوائیں، اس کو ایجیٹیٹ کریں. اگلے بندے کو ایجیٹیٹ ہوگا، غصے میں ہوگا، پرووک ہوگا تو اس کا جو ذہن گالڈڈ بیٹھے نا سوال کے آگے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ آگے میرے ایک صحافی بیٹھا ہے اور میں نے کوئی ایسا جواب نہیں دینا، ریکارڈ ہوں، کیمرے پہ ہوں، میں میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکلنی چاہیے کہ جو پکڑی جائے اور کل کو میں اس کو پکڑ کے لمبا کر دیا جائے. لہٰذا وہ بڑا بندہ گالڈڈ بیٹھا ہوتا ہے، ایک سوال کو جواب میں بڑی وہ پولائٹ ہونے کی، اچھے ہونے کی، کنونسنگ ہونے کی ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے. گورا کا کیا کام ہوتا ہے یا کسی بھی صحافی کا، اس نے جو اس کی شیلف ہے، جو اس نے اپنی کھال پہنی ہوئی ہے اور اپنے آپ کو ایک اس نے گارڈ کیا ہوا ہے کہ میں نے غصے میں نہیں آنا، میں نے سمائل دیتے رہنے ہیں، میں نے ریلیکس پوز کرنا ہے، کتنا ہی یہ مشکل سوال نہ ہو. گورا یہ نوز کہ آپ نے آپ کو غصہ کیسے دلوانا ہے، کیسے آپ نے شارپ کوشچن کرنا ہے، ٹوکنا ہے. اکثر آپ دیکھیں گے، آپ اسحاق ڈار کے انٹرویوز کو دیکھیں، اس نے ٹوکا ہے بار بار، اس کو سوال اس کو جواب پورے نہیں دینے، اسے کہ 25 منٹ ہیں آپ جو میں سوال ہیں وہ تو میں پورے کروں گا، آپ درمیان میں چیپ ان کرتے رہیں زیادہ. سو ان کو طریقہ آتا ہے کہ وہ بیٹھ کے ان کو ٹوکتے ہیں. ہمارا صحافی جرات نہیں کرتا. جب تک عمران خان بول رہے ہو، کسی مجھے دکھائیں کسی اینکر کو جرات ہوئی کہ عمران خان صاحب کو درمیان میں ٹوک کے ان کو کہ نہیں سر یہ ایسے نہیں ایسے ہے، وہ 3-4 دفعہ انہوں نے ٹوک کے دکھائیں، وہ نہیں کر سکے گا. مجھے افتخار احمد صاحب کا یاد آ رہا ہے انٹرویو، ہمارے جنگ نیوز کے اس کے جیو کے تھے، وہ کرتے ہوتے. بینظیر بھٹو کا انہوں نے کیا تھا اس طرح کا، تھوڑا سا ہارڈ ان کا سٹائل تھا، ہارڈ ٹاک والا، وہ کرتے ہوتے تھے. بینظیر بھٹو صاحب چھوڑ کے چلی گئی تھی، انہوں نے مائک اٹھا کے پھینک دیا تھا. اگر آپ اقتدار میں آ جاتی ہیں دوبارہ، دیکھیں میں اگر دوبارہ آپ اقتدار میں آئیں تو یہ انکوائری کروائیں گی آپ؟ I will answer your first question first, then this iftikhar, because you're very unfair. Okay. My brother was killed. Okay. Not your brother. No, not at all. I'm not saying it. It was not on your brother. It was the brother of the Prime Minister also.
سو پاکستانی جو ہے وہ عادی نہیں ہے اس بات کا کہ اس کو ٹوکا جائے، روکا جائے اور درمیان میں کچھ اور سوال کیا جائے. اس لیے یہ ٹریننگ بڑی ڈیفرنٹ ہے. گورے نے وہاں پہ جو اس نے کیا، اسٹیفن نے کیا، اسٹیفن نے وہی کچھ کیا جو وہاں پہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے غصہ دلوانا ہے، اریٹیٹ کرنا ہے. اریٹیٹ کریں تو درمیان پھر سے کوئی بات نکلے گی. اگلا بندہ اپنے آپ کو آپ نے اس کو انکمفرٹیبل کرنا ہے. انکمفرٹیبل کر کے یا انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی انکمفرٹیبل کیا. اس نے وہ بی بی سی کی وہ تھی انٹرویور تھی، اس نے عمران خان صاحب کو انکمفرٹیبل کیا. اس نے آ کے آپ کو اسٹیفن نے ان کو انکمفرٹیبل کیا، نہ اسحاق ڈار صاحب کو، اور انہوں نے افتخار احمد صاحب نے بینظیر بھٹو صاحبہ کو انہوں نے انکمفرٹیبل انہوں نے کیا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہ تینوں انٹرویوز جو مشہور ہوئے، یہ تینوں انٹرویوز لوگوں نے دیکھے. سو بہرحال یہاں پاکستان میں ہر پارٹی نے، ہر جماعت نے، ہر حکمران جماعت اپوزیشن ہو، ان پہ الزامات لگتے رہتے ہیں ہمارے پہ. انہوں نے اپنے مرضی کے اینکر رکھے ہوئے ہیں. وہ اینکر آگے سے سوال پوچھتے ہو 10 دفعہ ڈرتے ہیں، مدعے ہو کے بیٹھتے ہیں. اگلے کا اپنے لیڈر کا وہ دیکھتے ہیں، منہ دیکھتے ہیں کہ جناب اسماعیل کر رہے ہیں، غصے میں تو نہیں ہے، اس سوال سے ناراض تو نہیں ہو جائیں گے. ناراض ہو گئے تو پھر ہمیں انٹرویو نہیں ملے گا، یا ہمیں قریب نہیں آنے دیا جائے گا، یا ہماری جو لیگ ہے وہ خراب ہو جائے گی. تو لہٰذا پاکستانی صحافی جب تک یہ اگلے انٹرویو کو یا انٹرویو جس کا کر رہے ہیں اس کو انکمفرٹیبل کرنا نہیں سیکھیں گے، اس کو تھوڑا پرووک کرنا نہیں سیکھیں گے، اس کے روب دبدبے سے ذرا نکل کے اس سے پورا جینون سوال نہیں پوچھیں گے. ان کو تھوڑا سا درمیان میں جہاں غلط کہہ رہے ہیں، جیسے اسٹیفن نے کیا ہے، ان کو روک کے کہیں گے نہیں سر آپ غلط کہہ رہے ہیں، ایسی انفارمیشن ایسی نہیں ہے، ایسی ہے. اس وقت تک ہم اچھے انٹرویو نہیں کر سکیں گے. لہٰذا جب تک وہ نہیں ہوتا تو BBC کے ہر ٹاک پہ آپ اور میں، ہم لوگ جو ہیں گزارا کرتے رہیں گے.